بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھنے اور ان کی پیروی کرنے کے لیے دو اہم شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبانہ اور وفادارانہ تعلق ہو، اور وہ ایسا ہو کہ اس ذات عظیم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہو، صرف زبان سے محبت کا اظہار نہ ہو بلکہ وہ حقیقت ہو اور اس میں اخلاص ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا کہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، وہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ قتل کرنے والا پوچھتا ہے کہ اب تو تم بھی چاہتے ہوگے کہ تمہارے جگہ محمد ہوتے اور تم چھوٹ جاتے۔ صحابہ کا جواب تھا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے حضور کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں اس کے عوض موت سے بچ جاؤں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرے باپ، دادا اور میں خود، میری عزت آبرو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نشانہ اور ڈھال ہے۔ ایک جنگ سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا اور یہ خبر مدینہ تک پہنچ گئی تھی۔ ایک عورت بیتاب ہو کر شہر سے نکلتی ہے، آنے والے صحابہ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے حضور خیریت سے ہیں؟ جواب ملتا ہے تمہارے والد شہید ہو گئے۔ وہ عورت پھر پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے حضور خیریت سے ہیں؟ جواب ملتا ہے تمہارے شوہر بھی کام آ گئے۔ وہ عورت پھر پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے حضور خیریت سے ہیں؟ جواب ملتا ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ عورت تڑپ جاتی اور کہتی ہے کہ خدا کے لیے بتاؤ میرے حضور خیریت سے ہیں؟ جواب ملتا ہے ہاں حضور خیریت سے ہیں۔ وہ عورت سکون کی سانس لیتی اور کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دنیا کی تمام تر مصیبت ہیچ ہے۔ آج ہمارے اندر ایسی محبت یا اسی سے قریب تر محبت اگر نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی مخلصانہ پیروی، تابعداری اور وفاداری نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ یعنی کہ اخلاق و صفات، بندگان خدا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ، اپنے سے برا چاہنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، رضا الہی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، آخرت کی فکر، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور خیر طلبی، دنیا و دین میں اس کی کامیابی کی فکر، اس کے اصلاح و فلاح کا خیال، یہ سب جاننے کی کوشش کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ اخلاق و محبت کا کیسا برتاؤ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسے ملاطفت ہمدردی کرتے تھے۔ یہ دو شرطیں ہیں جن کے ذریعے ایک انسان کو اپنی زندگی سنوارنا اور اپنے ایمان کو سچا بنانا ہوتا ہے۔ یہ شرطیں پوری ہو تو مقصد حاصل ہوتا ہے، اگر یہ شرطیں پوری نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، جوڑ نہیں کھاتا۔ بعض وقت آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جاننے کی کوئی فکر نہیں ہوتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صفات اپنانے کی کوشش کرتا، تو پھر ایسے آدمی کا دعویٰ کیسے سچا مانا جا سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار دوشنبہ کے دن 22 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے، صبح صادق سورج نکلنے سے پہلے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد بزرگوار عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نام رکھا گیا محمد۔ اس وقت عرب میں اس طرح کے نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ 3 عورتوں نے پلایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ جب عرب میں کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو اس کو گاؤں دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں فصیح زبان سیکھے، کھیلے، صاف ہوا میں سانس لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ جس خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئیں ان کا نام
حلیمہ سعدیہ تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال رکھا۔ 2 برس کے بعد ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس وہ لائیں۔ اس وقت شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ والدہ ماجدہ نے کہا اس کو واپس لے جاؤ۔ پھر 2 برس اپنے ساتھ رکھی، یعنی کہ 4 سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو مستقل طور پر دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ روانہ ہوئی۔ چونکہ دادا کا نانیحال خاندان بنو نضار میں تھا اور یہ قبیلہ مدینہ میں ہے۔ اس سفر میں ایمن بھی تھی، وہیں ٹھہری۔ اس سفر سے واپسی میں ایک جگہ ہے مقام ابوا۔ اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور ان کو ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب اپنے یتیم پوتے سے بے انتہا محبت و پیار کرتے تھے۔ جہاں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے۔ اس وقت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ خدا کی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے ان کو اپنے یتیم پوتے کے بارے میں کافی فکر تھی اور وہ پریشان تھے کہ ہم اپنے اس پوتے کو کس کے سپرد کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر کو دیکھیے۔ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں محبت کرنے والے دادا انتقال کر گئے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے انتہا پیار و محبت کرتے تھے۔ جہاں بھی جاتے ان کو لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے ساتھ ہی کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اور کیا۔